نے تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان چونک جاتا ہے۔ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی تہلکہ خیز چیز بتانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسی کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان ہیں، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا، وہ جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کی چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جس پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3،
एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर के बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का भी शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। महीनों की धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है कि हर वक्त इसे एहसास रहता है कि इसका घर और इसके सियारे पर नहीं। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी प्रदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि इसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो इनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। नंबर 7, जमीन के असल रिहायशी जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना और इसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर इसके मादा और जिस्म के मुताबिक वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे भी जाहिर होता है कि इंसान ज़मीन का रहने वाला नहीं है। जब ये अपने असल सियारे पर था, वहाँ इसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। मजीद ये अकेला 2 पाँव पर चलने वाला है, जो इसके यहाँ पर एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को ज़मीन पर रहने के लिए बहुत नरम बिस्तर की ज़रूरत होती है, जबकि ज़मीन के असल बासियों यानी जानवरों को इस तरह के नरम बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। ये इस चीज़ की अलामत है कि इंसान के असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरम और नाजुक थी, जो इसके जिस्म की नज़ाकत के मुताबिक थी। इंसान को जिस असल सियारे पर तख्लीक किया गया था, वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नरम और नाजुक जिल्द, जो ज़मीन की सूरज की धूप में झुलस कर स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी अपने नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिश में रहता है। अब साइंस अल्लाह की तरफ चल पड़ी है। साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। ये मैं नहीं कहता, बल्कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार बता दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी अजीम किताब कुरान हकीम में भी बार बार लातादाद मरतबा यही बता दिया कि ए इंसानों, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी आजमाइश की जगह है, जहाँ से तुमको तुम्हारे आमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।